السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل صد احترام بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے، اور اس مالک نے قیامت کے دن کسی نہ کسی افراد پہ کسی بہانے کی صورت میں اپنی رحمت کرنی ہے۔ بہت بد نصیب ہیں جو اتنے غفور الرحیم مالک کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے بہانوں کو ضائع کر دیتے ہیں، مواقع اور لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ مومن تو ہر اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی بہانہ بنے اور میرا مالک، میرا غفور الرحیم رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور بدقسمت اور بد نصیب انسان وہ ہوتا ہے جس کو شیطان نے آنکھوں پہ پٹی ڈال دی ہوتی ہے، اور وہ اتنا بہک جاتا ہے کہ قدرت کے دیے ہوئے لمحات کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العالمین میرے بھائی جب کرم کرنے پہ آتا ہے تو اس کی رحمت کا دریا پتہ نہیں کس نیکی پہ برس پڑے اور انسان کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ میں ایک تو مثالیں دے کے آپ کے سامنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ایک تیر کے بدلے قیامت کو 3 بندوں کو جنت عطا فرمائیں گے۔ وہ کیسے؟ ایک تو وہ جو میدان جنگ میں تیر کو چلا رہا ہے دشمن کے سامنے، اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ یہ مقابلہ کر رہا ہے، میدان میں ہے، جنگ کے سختیاں برداشت کر رہا ہے، اللہ تیر چلانے کے بدلے اس کو جنت دے دیں گے۔ ایک وہ بندہ ہے جو اس کو تیر وہاں پہ پہنچا کے آ رہا ہے، اللہ اس کو پہنچانے کے بدلے جنت دے دیں گے، حالانکہ اس نے جنگ کے میدان کی سختیاں نہیں سہی، کوئی تلوار یا نیزے کا زخم برداشت نہیں کیا، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی، صرف پہنچایا تیر، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اور تیسرا بندہ فرمایا وہ جو اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنی دکان پہ بیٹھ کے یا کسی بھی جگہ بیٹھ کے تیر صرف بنا رہا ہے کہ میرا بھائی جو اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑ رہا ہے، یہ تیر میں اس کے لیے بنا رہا ہوں۔ پہنچانے والا اور ہے، چلانے والا اور ہے، یہ صرف بنانے والا ہے۔ اس کے گھر بیٹھے ہی اللہ نے جنت اس کے نام بھی کر دی۔ میرے بھائیوں، اللہ جب جنت کو واجب کرتا ہے، رحمت کو دیتا ہے، اللہ کی رحمت پتہ نہیں کس عمل پہ خوش اللہ ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا جب کوئی لوگ کسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، نیکی کی بات ہوتی ہے، دین کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، آسمان سے سکون ان پہ نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے۔ فرشتے جب اس مجلس سے فارغ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں کہاں گئے، میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ یا اللہ فلاں جگہ پہ تیرے کچھ لوگ، تیرے کچھ بندے تیرے ذکر، تیری عبادت میں مصروف تھے، تیرے دین کی بات کو سن رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو اس دین کی بات کو سننے کے لیے نہیں آیا تھا، ویسے ہی وہاں آ کے بیٹھ گیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں ہو سکتا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، 2 مثالیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہم اگر فرنٹ لائن پہ ہو کے دین کا کام نہیں کر سکتے تو کم از کم جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کا سہارا ہی بن جائیں، اپنے مال کے ساتھ ان کی مدد کریں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اگر ہمیں فری میں کوئی دین کی بات سناتا ہے یا سمجھاتا ہے تو کم از کم سننے میں ہی اس کا ساتھ دے دیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تاکہ اللہ ہمیں اس سننے والے گروہ کی طرح معاف کر دے۔ تو میرے بھائی، اللہ کی رحمت کب جوش میں آئے کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ جو بھائی، یہ ہم نے ایک نیکی کا کام شروع کیا، اس دین کی دعوت کو میرے بھائی ہم آپ سے کوئی تقاضا نہیں کرتے، صرف یہ کہ ایک دن میں 2-4 منٹ کی دین کی بات آپ کو سنائی جاتی ہے۔ میں منت نہیں کر رہا، اللہ کا دین منت اور ترلے کا محتاج نہیں، صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ خدا را اس پیغام کو سنجیدگی سے لیا کریں اور اس گروپ کو بھی سنجیدگی سے با مقصد بنائیں۔ یہ اپنے دنیا کے لیے اتنے گروپ ایک بندہ اپنے موبائل میں رکھتا ہے اور دین کی بات 2-4 منٹ کی بھی اپنے اوپر بوجھ سمجھے تو یہ بد نصیبی ہے۔ اللہ معاف فرمائے کہ انسان قدرت کے دیے ہوئے نیکی کے لمحات کو خود ضائع کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی، ہو سکتا ہے
روزانہ دین کی اتنی سی بات سننا ہی کامیابی کی ضمانت بن جائے۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔